اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دورانی جی، ٹاپک ہے تصوف کا جی اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس طرح کے اور بڑے لوگ جنہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہے۔ تو آج آئیے کہ قرآن میں کی آیات کی روشنی میں ہے یہ کشف و الہام کا ہے تجزیہ کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں اس مغالطہ آفرینی کی جو کوشش ہے ان کی نقاب کشائی قرآن کی روشنی میں ہی کیا جا سکتا ہے ان کو جی۔ وہی خداوندی اور علم انسانی میں بنیادی فرق کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی اور اس کا طریقہ ہے مشاہدہ، تجربہ، مطالعہ، افہام و تفہیم، تعلیم و درس و تدریس وغیرہ ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھے کہ انسان کی آواز ہیں سینسز خارج سے کچھ معلومات حاصل کر کے انہیں ذہن تک پہنچاتے ہیں اور ان پر غور و فکر کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہ اس فرد کا حاصل کردہ علم ہوتا ہے، کسب وہ محنت سے حاصل کرتا ہے۔ افراد انسانیہ خود بھی اس طرح علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کے حاصل کردہ علم سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ انسانوں کے لیے حصول علم کا یہی طریقہ ہے، اسے ادراک بالحواس کہا جاتا ہے، پرسیپشن سے جو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی ادراک بالحواس کو ہی علم قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بڑی زبردست آیت ہے، 17/36۔ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، یاد رکھو تمہاری سماعت، بصارت اور عقل و فکر ہر ایک سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ دوسری جگہ انہی ذرائع علم و حواس سے کام نہ لینے والوں کو جہنم اور حیوانات سے بھی زیادہ راہ گم کردہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی وہ لوگ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ پرسیپشن کی بات قرآن کرتا ہے، لیکن اس سے کام نہیں لیتے، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، ٹھیک ہے۔ یہ 7/179 آیا تھا۔ یہ جو لوگ انسان نہیں ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کریم کی روح سے بھی ذرائع حصول علم ہیں وہ حواس ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن نے علم کا حاصل کرنے کا جو تعریف بتائی ہے وہ یہی ہے، حواس پرسیپشن کے ذریعے۔ اس باب میں ایک استثناء یہ ہے کہ ایک علم وہ بھی ہے جسے اللہ اپنے منتخب بندوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو براہ راست عطا کرتا تھا۔ یعنی اس میں اس شخص کی جیسی علم عطا کیا جاتا تھا، صحیح و کاوش کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ یہ علم ہے ادراک بالحواس نہیں آتا کہ جس برگزیدہ انسان کو علم عطا کیا جانے والا ہوتا تھا اسے ذرا پہلے اس کا علم و احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ اسے علم عطا ہونے والا ہے۔ اس علم کو قرآن وحی کہتا ہے، الوحی، ٹھیک ہے جی۔ اور جس برگزیدہ ہستی کو علم عطا ہوتا تھا اسے نبی اور رسول کہا کرتا۔ دونوں چیزیں ہوتی تھی، نبی اور رسول، ایک ہی اس کے پرسنالٹی کے دو فیسٹس ہیں۔ یہ جو وحی ہے یہ آخری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اور اب قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ سلسلہ وحی کے اس طرح بند کر دیے جانے کو ختم نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ختم نبوت کے بعد علم حاصل کرنے کا ذریعہ صرف یہ ادراک بالحواس ہے۔ اسی علم کے ذریعے خود قرآن پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے ان دونوں ذرائع علم یعنی وحی اور ادراک بالحواس کو نہایت واضح اور متعین طور پر بیان کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ اس نے نہ کسی اور ذریعہ علم کا ذکر کیا ہے اور نہ امکان بتایا ہے، سب اور کوئی ذریعہ علم قرآن نہیں بتاتا، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کے ہاں وہ کتابیں جو اپنی ایسی شکل میں موجود نہیں، ان کے انبیاء کرام کو بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ جن کتابوں کو وہ آسمانی کہہ کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں ان میں وحی کا واضح اور منظر تصور نہیں ملتا، نہ ہی نبوت یا نبی کا متعین مفہوم سامنے آتا ہے۔ مثلا یہودیوں کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانا جاتا ہے اور یرمیہ، دانیال اور حزقیل وغیرہ کو بھی ان کی طرف منسوب صحائف
بھی عہد نامہ عتیق میں شامل ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، حالانکہ یہ حضرات ہیکل میں کہانت کے فرائض سر انجام دیتے تھے، کہان سے مطلب پیش گوئیاں کرنا اور لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے تھے۔ انگریزی میں نبی کا ترجمہ پروفٹ اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ پروفیسیز کرنے والا۔ بعد میں جب یہودیت میں یہ مسٹکزم آیا، تصوف آیا، تو باطنیت یعنی داخلی واردات کا ذریعہ علم قرار دیا گیا اسے، اور اس طرح ان کے ہاں یہ کشف الہام کا عقیدہ عام ہو گیا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے عبداللہ بلکہ عین اللہ مانتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں بھی نبی یا وحی کا تصور واضح نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے سوانحات ان کے شاگردوں ٹھیک ہے متی، لوکا اور مرکز وغیرہ نے مرتب انہیں رسول کہہ کر پکارا گیا۔ ان میں یوحنا جو ہے، سینٹ جان جس کو کی انجیل کو خاص طور پر جہت ریویلیشن قرار دیا گیا، اس کا ترجمہ معاشقہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان کے ہاں جو ہے سینٹس اولیاء کا سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک، جن کے مطابق یہ عقیدہ ہوا کہ انہیں اللہ کی طرف سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یوں ان کے ہاں کشف و الہام کا عقیدہ عام ہوا۔ اب نزول قرآن کے وقت اہل کتاب یہود نصارہ کیا وہی کا تصور بڑا کنفیوزنگ تھا، لیکن کشف الہام کا عقیدہ عام تھا۔ جگہ جگہ ان کے کان اور ولیوں کے مراکز تھے جو باطنی علم رکھنے کے مدعی تھے۔ قرآن نے وہی کا نہایت واضح اور متعین تصور دیا، اور اس کے سوا اللہ کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہونے کے ہر عقیدے کو ختم کر دیا۔ وہی کے بعد علم ادراک بالحواس کو قرار دیا۔ یہی وجہ کہ صدر اول میں جب اسلام اپنی حقیقی اور منظر شکل میں موجود و نافذ العمل تھا، یہ کشف الہام کے الفاظ تک کہیں نظر نہیں آتے، نئی امت مسلمہ میں سے کوئی اس کا مدعی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد جب اسلام میں غیر قرآنی تصورات اور معتقدات جو ہے نظریات کی آمیزش شروع ہوئی، تو تصوف میں بھی ہمارے یہاں جگہ پائی، اور اس طرح یہ کشف الہام کا عقیدہ وجود میں آ گیا۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے، ریسرچ کر کے مسلمانوں میں پہلا شخص جو صوفی کے لقب سے مشہور ہوا ابو ہاشم عثمان بن شریک تھا، جس نے 140 ہجری میں رملہ کے قریب یہ جو ہے تو خانقاہ، پہلی خانقاہ قائم کی۔ ابو ہاشم کوفے کا رہنے والا تھا، لیکن نقل مکانی کر کے فلسطین رملہ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ مسلک کے تصور کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ صوفیہ جنہیں اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ سے براہ راست علم حاصل کرتے ہیں، یہی کشف و الہام بھی کہلاتا ہے۔ دیکھا آپ نے قرآن نے علم کی صرف دو نوعیتیں بیان کی، ایک ادراک بالحواس پرسیپشن کے ذریعے، دوسرا اللہ سے براہ راست وہی، وہ تو ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی علم جس کا ذریعہ انسانی حواس نہ ہو، بلکہ کہا جائے کہ اللہ سے براہ راست حاصل ہوتا ہے، وہی کی شکل میں شامل ہوگا، خواہ اس کا نام آپ کشف الہام یا کچھ بھی رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کا نام الگ رکھنے سے وہ وہی سے الگ تو نہیں ہو سکتا، چونکہ وہی کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو گیا، اس لیے یہ دعویٰ صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو اللہ کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسا سمجھنا عقیدہ ختم نبوت کو توڑنے کے برابر ہے۔ اب یہاں سے یہ پیچیدہ سوال سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر یہ احمدی حضرات مغالطہ آفرینی سے کام لیتے اور مرزا غلام احمد کے دعوے کو صوفیانہ کرام کے دعوے کی مثل قرار دیتے ہیں، عین مطابق اسلام بھی ٹھہراتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اور بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ قرآن کی روح سے اللہ سے براہ راست علم حاصل کرنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تمت کلمات رب کا صدقم وعدلہ ولا تبدیل لکلمات اللہ، ختم ہو گئی بات۔ اس قسم کے علم حاصل ہونے کے دعوے کو کسی صورت میں صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا، خاص کی نسبت کسی کی طرف کیوں نہ کر دی جائے۔ جو بات قرآن کی روح سے غلط ہے وہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی طرف منسوب کر دینے سے بھی صحیح قرار نہیں پا سکتی۔ یہاں سے ان صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے سب کے دعوے کی نسبت ان کی طرف غلط ہے۔ اگر وہ حضرات قرآن تعلیم کا علم رکھتے تھے تو انہوں نے کبھی بھی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا۔ ان دعوی کو ان کی طرف ہم کہتے ہیں غلط منسوب کیا گیا۔ جن حضرات کے متعلق ثابت ہو کہ انہوں نے فی الواقعہ ایسا دعویٰ کیا تھا تو ان کے متعلق ہم اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ انہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ جنہیں اللہ کی طرف سے براہ راست علم سمجھا وہ اللہ کی طرف سے علم نہیں تھا، وہ ان کے اپنے تخیل کے پیدا کردہ تصورات تھے۔ بات یہ ہے کہ تصوف کے پرمشقت مراغوں اور ریاستوں سے انسانی دماغ کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں طرح طرح کے تصورات ابھرتے ہیں۔ یہ سن لیں آپ،
اور اس شخص کا جس قسم کا عقیدہ ہو یہ تصورات وہی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اسے ان کے باطنی مشاہدات یا واردات سے تعبیر کیا جاتا ہے. عصر حاضر کی اصطلاح میں انہیں ہیلوسینیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب علامہ اقبال جو ہے نا، عیسائیوں کے ایک بہت بڑے ولی تھے، سینٹ میکاریس. ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال کا جو ہے بیان تصوف کے بارے میں کوٹ کروں گا تاکہ ذہن نشین ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ جو عیسائی سینٹ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو تارک و دنیا زاہد اس قسم کی ریاستوں کی منزلیں طے کر رہا ہے. اسے ایک نور کی چادر اڑا دی جاتی ہے، اس کے دل سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے جو اور زیادہ گہری اور تیز روشنی کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ وہ دریائے نور میں غرق ہو جاتا ہے. اب اسے اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں رہتا. وہ دنیا داروں کی نگاہوں میں پاگل اور وحشی نظر آنے لگتا ہے. در حقیقت وہ تکمیل نفس کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے اور تمام اسرار و رموز کے پردے اس کی آنکھوں سے اٹھتے جاتے ہیں اور آخر الامر وہ خود حقیقت مطلق میں جذب ہو جاتا ہے. یہ ہے تصوف. یہ غیر مسلم عیسائی اہل تصوف کے مشاہدات کی کیفیت بتا رہا ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں جو ہے بڑے بڑے صوفیہ کرام کے مشاہدات پڑھیں آپ تو وہاں بھی آپ کو یہی بیان وہاں ان صوفیہ کرام کے مشاہدات کے متعلق علامہ اقبال نے اپنے زبردست ایک مقالہ لکھا تھا نیو ایرا میں جی، جو 28 جولائی اور 1917 کی اشاعت میں شائع ہوا تھا. کیا لکھا تھا؟ بڑا لمبا ہے لیکن میں اس میں جو ہے تو اپنا اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ لے لوں گا تاکہ آپ کو سنا دوں. آج کل مسلمان جو ہیں یونانی اور ایرانی تصوف کی ان تاریک وادیوں میں بے مقصد مدعا ٹامکٹویاں مارتے پھرنے کو ترجیح دیتا ہے. اس کی تعلیم یہ ہے کہ گرد و پیش کے حقائق ثابتہ سے آنکھیں بند کر لی جائیں اور توجہ اس نیلی پیلی سرخ روشنی پر جما دی جائے جسے یہ شاہ کا نام دے دیا گیا ہے. یہ در حقیقت دماغ کے ان خانوں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے جو ریاضت کی کثرت و تواتر کے باعث موف ہو چکے ہیں. میرے نزدیک یہ خود ساختہ تصوف اور فنائیت یعنی حقیقت کو ایسے مقام پر تلاش کرنا جہاں اس کا وجود ہی نہ ہو دراصل ایک بدیہی علامت ہے جس سے عالم اسلام کی عروبہ انحطاط ہونے کا سراغ ملتا ہے. کافی طویل ہے. آخر میں کیا لکھتے ہیں یہ میں بتا دوں. نوجوان مسلمانوں اس شعبدہ بازی سے خبردار ہو. شعبدہ بازوں کی کمند بڑی مدت سے تمہاری گردنوں پہ پڑی ہوئی ہے. دنیا اسلام کی نشرت ثانیہ کا انحصار اس پر ہے کہ بڑی سختی سے غیر مسلحانہ انداز کی اس توحید کو اپنا لیا جائے جس کی تعلیم 1300 سال پیشتر عربوں کو دی گئی تھی. اجمیت کے اس ڈیلیوژن سے باہر نکلو اور عرب کی درخشاں صحرا کی روشنی میں آ جاؤ. سنیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنے کشف و الہام کے یہ مدعی ہوتے ہیں یہ شعبدہ بازی اور فریبکاری سے بھی کام لیتے ہیں. ان میں کافی ایسے بھی ہیں کوئی خاص مقصد کی تحصیل اس قسم کے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے پھندے میں پھنساتے ہیں. لیکن ان میں وہ بھی ہیں جو مراکب ریاستوں کے پیدا کردہ تخیلات کو حقائق سمجھ لیتے ہیں. یہ سیلف ڈیلیوژن ہوتا ہے. ابھی تو ثابت کر دیا سائنس اس نے نفسیات نے بھی کہ ان کو دھوکہ ہوتا ہے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے. چونکہ نیتوں کو علم صرف اللہ کو ہے اس لیے ہمیں نزاعت کے متعلق فیصلہ کرنے سے صادر ہیں. ہم صرف اتنا کہیں گے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. 2/134 آیت ہے. وہ تھے اپنے اپنے وقت میں جو کچھ کیا انہوں نے خود ہی جواب دیں گے. ان کا اعمال نامہ جو ہے وہ ہمارے سیلیبس میں ہے ہی نہیں تو ہمیں اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں ان کا دعویٰ قرآن کے خلاف تھا اس لیے نہ وہ صحیح قرار پا سکتا نہ ہی کسی اور کے لیے سند. دین میں سند اور حجت جو ہے صرف قرآن ہے. جو لوگ ان بزرگوں کے کشف الہام کو مانتے ہیں ان کے سامنے قرآن کی صحیح تعلیم نہیں. مسلمانوں میں قرآن تعلیم کی نگاہوں سے اجل ہو جانے کی وجہ سے بے شمار ایسے عقائد و رسوم رواج پذیر ہو چکے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں. انہی میں یہ عقیدہ بھی شامل ہے. ان کی جہالت ہے وہ کفر و شرک نہیں جس کی بنا پر ایک شخص امت محمدیہ کے زمرے سے کٹ کر الگ ہو جائے. جب قرآن کی تعلیم عام ہو جائے تو اس قسم کے عقائد ختم ہو جائیں گے. جعل حق و زاہق الباطل. ٹھیک ہے. 17/81 اللہ کا ارشاد ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں. احمدی حضرات کی طرف سے اس صوفیہ کے اس قسم کے دعوی کو پیش کر کے کہتے ہیں یہ اپنے دعوے میں کہ جب آپ لوگ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سے براہ راست علم ہو سکتا ہے اور انہیں یہ علم حاصل ہوا تھا صوفیہ کو تو اگر مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے تو ان کے ایسا کہنے کی بنا پر آپ نے کس طرح
دار اسلام سے خارج کرا دیتے ہیں۔ آپ ان کے اس دعوے کو، انہیں بھی اس قسم کا علم حاصل ہوا تھا، سچا نہیں مانتے تو نہ مانیے، لیکن جو لوگ اسے سچا مانتے ہیں انہیں آپ کس طرح خارج اسلام ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے، کس طرح ختم نبوت کی مہر کو توڑتا ہے۔ اگر اس سے ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے تو آپ ان ہزار لاکھوں صوفیاء کرام اور اولیاء عظام کے متعلق کیا کہیں گے، جو اس قسم کے علم کے جاری رہنے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس علم کے حاصل ہونے کی خود مدعی ہیں۔ یہ ہیں وہ اعتراضات جو احمدی حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، کہ جو حضرت اولیاء کرام کے کشف و الہام پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ عام ہے، ان سے ان اعتراض کا اطمینان بڑھ جاؤ، نہ بن پڑتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہونے کا عقیدہ غلط ہے، اس لیے مرزا صاحب اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس پر یہ حضرات کہتے ہیں کہ بہت اچھا، مرزا صاحب اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہی صحیح، لیکن جو الاؤنس آپ اس قسم کے دعویٰ کرنے والے صوفیاء کو دیتے ہیں وہ ان کو بھی کیوں نہیں دیتے؟ انہیں کیوں کافر اور دار اسلام سے خارج کرا دیتے ہیں؟ اس کا جواب غور سے سنیے جی۔ اس سلسلے میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مرزا صاحب کی اپنی شائع کردہ کتابیں ہیں، اس لیے ان کے دعوی کو متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ نامعلوم انہوں نے ایسا کہا تھا یا نہیں، ٹھیک ہے۔ کشف کو اللہ کی طرف سے براہ راست حاصل ہونے والا علم سمجھنا غلط فہمی ہے، جس میں انسان دیانتدارانہ طور پر بھی مبتلا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سیلف ڈسپشن میں چلا گیا۔ مرزا صاحب کے معاملے میں ایسا نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے الہامات جو ہیں جس طرح سے شائع کیے گئے، اس سے مقصد کیا تھا کہ لوگ ان کے پیج پہ پھنس جائیں، ان کے الفاظ سنیں، اپنے ان کی کتاب سے کوٹ کر رہا ہوں جی میں۔ اور یہ الہامات میری طرف سے اگر اس موقع پر ظاہر ہوتے جبکہ علماء مخالف ہو گئے تھے تو وہ ہزارہ اعتراض کرتے، لیکن ایسے موقع پر شائع کیے گئے جبکہ یہ علماء میرے موافق تھے۔ یہی سبب ہے کہ باوجود اس قدر جوشوں کے ان علامات پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ ایک دفعہ ان کو قبول کر چکے تھے، اور سوچنے سے ظاہر ہوگا کہ میرا دعوی مسیح موعود ہونے کی بنیاد انہی علامات سے پڑی ہے، اور انہی میں اللہ نے میرا نام عیسیٰ رکھا، اور جو مسیح کے حق میں آیت تھی وہ میرے حق میں بیان کر دی۔ اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان علامات سے تو اس شخص کا مسیح ہونا ثابت ہوتا ہے تو کبھی ان کو قبول نہ کرتے۔ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا اور اس پیچ میں پھنس گئے۔ کس پہ پھنس گئے؟ یعنی یہ پیچ انہوں نے کیا تھا مرزا صاحب نے۔ یہ دیکھیں 40 نمبر 2 ہے کتاب ان کی، صفحہ 21۔ کیسے دیانتدارانہ غلط فہمی آپ قرار دے سکتے ہیں؟ جو شخص دیانتدارانہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں وہ منصور کی طرح سوری پر چڑھ جائے گا، لیکن ان الہامات کے اظہار و اعلان سے مجتنب نہیں ہوگا۔ مرزا صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ جب ان پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گرداسپور کی عدالت میں زیر دفعہ 107 مقدمہ دائر ہوا تو انہوں نے معافی نامہ داخل کرا دیا، جس میں ان کا یہ امر کا اقرار کیا کہ وہ آئندہ اپنے توبہ کر لیے، انہیں الہامات کو شائع نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں تریاق القلوب مصنف مرزا غلام احمد، صفحہ 130، باحوالہ ختم نبوت اور تحریک احمدیت، صفحہ 189، تیسرا ایڈیشن، مئی 18 1987، بلا ترمیم یہ شائع کیا ہے انہوں نے۔ مرزا صاحب کی ساری جو پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ ان پر انگریزوں کی حکومت کی اطاعت عذرو اسلام فرض ہے اور جہاد بالسیف حرام ہو چکا ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ اس موضوع پر انہوں نے اس شدومت سے لکھا ہے کہ اسے یکجا کیا جائے تو اس سے 50 الماریاں بھر جائیں گی۔ وہ ساری عمل بحضور ملکہ معظمہ جناب گورنر جنرل اور بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر ارشداشتے اور یہ خطوط بھیجتے رہے کہ انہیں ان خدمات جلیلہ کا صلہ دیا جائے۔ سنیں آپ، مخالفین سے ان کی حفاظت کی جائے، اس لیے خود کا کاشتہ پودا ہے، انگریزوں نے خود پلانٹ کیا تھا اس کو، جس کی حفاظت اور نگہداشت ان کا فریضہ تھا انگریزوں کا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایسے شخص کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ دیانتدارانہ غلط فہمی کا شکار تھا۔ یہ تو رہا الاؤنس نہ دینے کا سوال۔ اب آگے بڑی صوفیہ کرام میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہیں بذریعہ الہام و امر و عوامر و نواہی دیے جاتے جن پر یہ شریعت ہوتی ہے۔ یہ دعویٰ مرزا صاحب نے کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب سنیے جی مرزا صاحب کی اور فرمودہ جی۔ مرزا صاحب کیا دیکھیے، یہ مرزا صاحب نے نہ صرف اپنا فرقہ الگ بنایا بلکہ جوداگانہ امت کی تشکیل کی۔ دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے کیا کہا
پہلا مسیح صرف مسیح تھا، اس لیے اس کو امت گمراہ ہو گئی اور موسوی سلسلے کا خاتمہ ہوا۔ اگر میں صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا، لیکن میں مہدی اور محمد کا بروز ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے میری امت کے دو حصے ہوں گے، ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور تباہ ہو جائیں گے، دوسرے وہ جو مہدیت کا رنگ اختیار کریں گے۔ یہ الفضل 26 جنوری 1916۔ انہوں نے اپنی امت کو حکم دیا کہ وہ کسی غیر احمدی کے پیچھے نہ نماز پڑھے نہ شادی کریں۔ مجھے خدا نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پر حرام ہے اور قطع حرام ہے کہ کسی کفر اور مکذوب یا مطرود کے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ چاہیے تمہارے وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔ یہ 40 نمبر 3 صفحہ 34 حاشیہ، ٹھیک ہے؟ نماز ہی نہیں، انہوں نے کہا غیر احمدی کا جنازہ پڑھنا بھی ناجائز ہے، انہیں اپنی لڑکی دینا بھی ناجائز۔ یہ صاحبزادہ بشیر احمد کے قول کے مطابق غرض ہر ایک طریقے سے ہم کو حضرت مسیح موعود نے غیروں سے الگ کیا ہے، اور ایسا کوئی تعلق نہیں جو اسلام نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا، پھر ہم کو اس سے روکا نہ گیا ہو۔ یہ حکمت الفصل دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چیزیں غلام احمد قادیانی صاحب کی جی، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا آ جائیے نا جی، یہ چھٹی حص ہوتی کیا ہے جی، ٹھیک ہے؟ اب ان کے تصوف کے بارے میں جو ڈسکوری آئی ہے موجودہ، یہ پارک سائیکالوجی اور قوت اشراق کے سائنٹیفک مطالعے سے یہ بات جو ہے اسٹیبلش ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، مسلمہ ہے کہ ذہن انسانی کو اللہ نے ماورائے حواس خمسہ کی قوت سے نوازا ہے، اور یہ چھٹی حص یعنی وجدان، روحانیت یا مافوق الفطرت قوت سے انسانی ذہن محروم نہیں اور نہ کبھی رہا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیے آپ، لیکن اس کا تعلق نہ روحانیت سے نہ کسی مافوق الفطرت سرچشمے سے۔ چند قاعدے اور چند مشقیں ہیں جن سے انسان جب اپنی قوت فکر و خیال یا قوت ارادی کو نہایت شدت سے کنسنٹریٹ کر لیتا ہے تو خود اس کی فکر ایک لطیف قوت کی شکل اختیار۔ یہ ٹیکنیکل چیز ہے، اس کا نام چھٹی حص ہے، جسے سائیکالوجی میں وجدان انسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ خود برگوسان جو وجدان کا بہت بڑا حامی ہے، اسے ادراکی کی شکل کہہ کر پکارتا ہے۔ یعنی وجدان کیا ہے؟ ادراک کی ایک بہت بلند شکل، وہ سطح ہے۔ اس فکری قوت کے پیدا کرنے کے لیے نہ کسی عقیدے کی پابندی ضروری ہے، نہ کفر اور اسلام کی۔ یہ ہندوؤں میں بھی کتنی کرامتیں ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، ایک فنی ٹیکنیکل ملکہ ہے جسے جو شخص چاہے مشقوں کے ذریعے پیدا کر سکتا ہے، اس میں کوئی مافوق الفطرت راز بھی نہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں قادیانی کہ اس کا سائنٹیفک طریقے سے، یہ صوفی بھی کہتے ہیں، مطالعہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کے مافوق الفطرت ہونے کی تردید آپ نے خود کر دی۔ کسی مافوق الفطرت عنصر کا مطالعہ جو ہے وہ سائنٹیفک طریقے سے تو نہیں کیا جا سکتا، سائنس کا دائرہ فطرت تک محدود ہے اور اسے باہر جا ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ حص فکر انسانی کی بڑی ہوئی شکل ہے، لیکن چونکہ عام ہوا سے قبضہ جو ہے سے الگ یا بلند اور لطیف ہوتی ہے، اس لیے لوگ اسے فوق الفطرت یا روحانی قوت سمجھ لیتے ہیں۔ تصوف کی ریاستوں اور مراکبوں سے بھی یہ قوت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تصوف کا عقیدہ کشف و الہام کا ہے، جس کے معنی اللہ سے براہ راست علم حاصل ہونا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، اور اللہ سے براہ راست علم صرف انبیاء حضرات کو عطا ہوتا تھا، جسے وہی سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ختم ہو گیا۔ اب کسی کو اللہ سے براہ راست علم حاصل نہیں ہو سکتا، اسی کو ختم نبوت کہا جائے۔ وہی کے اعتبار سے تو انسان میں پاکیزگی، یسیرت اور بلندی کردار پیدا ہوتی ہے۔ اس کا عرفہ ترین، مکمل ترین مقام وہ تھا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام فائز تھے، جس کو متعلق قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ٹھیک ہے نا؟ یہ 68/4 قرآن کی عظمت آپ کی اخلاق کی بلندی قرار دی۔ یہی وہ سیرت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کے سامنے اپنے سچا ہونے کی شہادت کے طور پر پیش کیا تھا۔ بتاؤ کوئی جھوٹا ہستی ایسا کہہ سکتی ہے؟ 10/16 کی آیت، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس سے قبل پوری زندگی بسر کی ہے۔ کبھی میں نے جھوٹے انسان کی ایسی زندگی ہوتی ہے جو میں نے آپ نے بسر کی۔ یہ ہے وہ چیلنج جو دیا تھا، یہی پاکیزگی کی صورت تھی جی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے اعتبار سے حاصل۔ اس قسم کی سیرت و کردار کے حامل افراد پر مشتمل یہ وہ جماعت تھی جس کے ہاتھوں نظام قائم ہوا، جو اسلام کا مقصود و دین کا منتہا ہے۔ اسلام کوئی چھٹی حص پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ وہ دنیا میں اس قسم کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا تھا، اور ہر نوع غلامی کے لیے موت کا پیغام ہے۔
اب آ جائیے پیشن گوئیوں کی طرف جی. ٹھیک ہے جی. پیشن گوئی کرنے والے دعویٰ یہ ہے کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے. غیب کے علم سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جو سمع و بصر و فوات حواس کے ذریعے حاصل نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. قرآن میں ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. انم الغیب للہ. ٹھیک ہے. یہ 10/20 ان سے کہہ دو غیب کا علم صرف اللہ کے لیے. دوسری جگہ ہے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. 27/65 سے کہہ دو کہ از و سما کائنات میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جسے غیب کا علم حاصل ہو. اللہ نے اپنے رسولوں میں جسے چاہتا بڑی حد تک چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. 3/178. اور اللہ ایسا کرتا ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلق کر دے. ہاں البتہ وہ اپنے رسول میں سے جسے چاہتا ہے اس مقصد کے لیے منتخب کر لیتا ہے. دوسری جگہ عالم الغیب ولا یظہر علی غیب احد الا ما ارتضی من رسول. یہ دیکھیں 72 سورہ ہے. 26-27 دو آیات ہیں. ان آیات سے واضح ہوا کہ عالم الغیب اللہ ہے. وہ صرف رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا تھا, کسی اور کو نہیں. رسولوں کو غیب کا علم وحی کے ذریعے ملتا تھا. قرآن نے اس کی تصریح کر دی. مثلا مریم کے قواعد بیان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِنَّكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. ٹھیک ہے. 3/43 غیب کی چیزیں جنہیں